بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آج کتاب الاذان میں سے دوسری حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور یہ مختصر بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے حدیث نمبر 371 ہے، اور بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 605 نمبر حدیث ہے، اور فی ظلال الحدیث شرح بخاری شریف کی جو مولانا سید معروف شاہ شیرازی صاحب نے لکھی ہے، اس میں یہ حدیث نمبر 582 ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے الاذان مثنی، تو یعنی مثنی کا دو الفاظ جو ہیں انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ اذان کے الفاظ جو ہے نا دوہرے کلمات کے ساتھ ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامۃ الا الاقامۃ، رواہ البخاری۔ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان میں جفت کلمات ادا کیے جائیں، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ طاق کلمات کہے جائیں۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اذان کے کلمات یعنی جفت اور اقامت کے کلمات طاق ہیں، اور دونوں طرح کے الفاظ جو ہے نا احادیث سے مسنون ہیں، لیکن اس حدیث میں اقامت کے الفاظ جو ہے وہ طاق آئے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ قد قامت الصلاۃ جو ہے یہ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے اس کا نام ہے الاذان مثنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ جو ہے نا مثنی جو ہے نا یہاں پر آیا، تو پہلے مثنی سے بھی جو ہے نا یعنی بات واضح ہو جاتی ہے، مدعا واضح ہو جاتا ہے، لیکن یہ دوسرا جو مثنی آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے کہ اذان کے کلمات کو 2 دفعہ کہا جائے، اور یہ بھی ایک حدیث سے جو ہے نا مروی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض احادیث کے اندر روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس میں مرتین کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ احادیث کے اندر جو ہے نا یعنی اذان کے جو کلمات ہیں ان کو 2 مرتبہ جو ہے ادا کیا جائے۔ اذان کے کل کلمات تو ظاہر ہے جو ہم نے پیچھے بھی بات مکمل کی پچھلی حدیث کے اندر، جب اذان کا آغاز ہم بتا رہے تھے تو اس میں بھی کہا کہ اذان کے کل کلمات جو ہیں وہ 15 ہیں، لیکن اذان کے کلمات جو ہیں وہ 15 ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مسلک کو لیا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اذان کے کلمات 19 ہیں، اور ظاہر ہے وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے لیتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کے الفاظ جو پہلے انہوں نے آہستہ آہستہ کہے تھے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان الفاظ کو دہرائیں، تو اس بنیاد پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات 19 ہیں۔ اس حدیث میں اذان کے کلمات کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو جفت 2 بار ادا کیا جائے، اور اقامت کے کلمات کو طاق ادا کیا جائے، تو یعنی سوائے قد قامت الصلاۃ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہادتین کے کلمات بھی جو ہے نا 2 دفعہ کہے جائیں۔ اقامت کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ شہادتین کے کلمات کو 2 دفعہ کہا جائے۔ تو اس طریقے سے ان کے مسلک کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پھر اذان کے کلمات 19 اور اقامت کے کلمات جو ہیں وہ 11 بن جاتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ اذان اور اقامت کے کلمات کو جو ہے نا 2 مرتبہ ادا کیا جائے گا، اور اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ جو ہے نا ان کے الفاظ کو اضافہ کر دیا جائے گا، اور فجر کی نماز اذان کے اندر جو ہے نا الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس طریقے سے یہ ہے کہ اذان اور اقامت میں اس طرح کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ 2 مرتبہ اس کو دہرایا جائے۔ دراصل یہ بات صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ جو ہے جنہوں نے اپنے اپنے مسلک کو اختیار کیا، تو ظاہر پیچھے استدلال جو ہے نا انہوں نے احادیث سے ہی کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن میں سے تھے، اور یہ مؤذن خاص تھے جو عموماً جو ہے نا پہلی صف کے اندر موجود ہوتے تھے اور اقامت جو ہے نا یہ کہا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے سنن ترمذی کے اندر کہ یہ اقامت میں 2 مرتبہ جو ہے کلمات جو ہے نا وہ کہتے تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم کہتے ہیں کہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اقامت کے اندر 2 مرتبہ جو ہے نا اقامت کے کلمات سارے جو ہیں ان کو 2 مرتبہ دہراتے تھے۔ دراصل میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ دونوں طریقے مسنون ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مروی ہیں، اور صحابہ اکرام کا عمل بھی جو ہے نا اس کے اوپر موجود تھا۔ تو صحابہ اکرام یعنی اکیرے الفاظ بھی کہتے تھے اور کبھی جو ہے نا دورے الفاظ بھی کہہ دیتے تھے۔ تو اصل حکمت تو اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نمازیوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا جائے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ساری چیزوں سے لا تعلق ہو کے نماز کے اندر وہ داخل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی ملک کے اندر اسلامی حکومت ہو اور وہ قانون سازی کرنا چاہے، یہ مولانا سید معروف شیخ شرعی صاحب نے بھی اس سے یہ قانونی نقطہ نکالا ہے کہ اگر اسلامی حکومت قانون سازی کرنا چاہے اس بارے میں، یا ملک کی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یا شرعی عدالتیں ہیں، یا پارلیمنٹ ہے، وہ اس پہ اگر کوئی قانون سازی کرنا چاہے اور ملک میں ایک یک رنگی نظام جو ہے نا وہ لانا چاہے تو وہ لا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر اقامت کے اندر دورے کلمات ادا کر دیے جائیں، یا اقامت کے اندر جو ہے نا ایک طاق الفاظ استعمال کیے جائیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ بھی صحابہ اکرام کے عمل سے جو ہے نا استدلال کیا ہوا ہے سب لوگوں نے۔ تو بہرحال معاشرے کے اندر اگر ایک رنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ہو سکتا ہے قانون سازی کے ذریعے سے۔ تو اگر کوئی اسلامی حکومت یہ کام کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، اس میں اختیار ہے۔ دونوں چونکہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے نا مسنون ہے، تو پھر صحابہ اکرام نے ان پہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور آج تک جو ہے نا امت اس کے اوپر عمل بھی کر رہی ہے۔ بہت سارے ممالک میں جہاں شافعی المسلک لوگ ہیں، یا دوسرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا طاق الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر احناف موجود ہیں وہ جو ہے نا دوہرے الفاظ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔